پیارے دوستو، آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ کسی عام بندے کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک عظیم ہستی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جن کا نام سن کر نہ یہود و نصارہ کانپ اٹھتے تھے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے سلطان محمد غزنوی۔ سلطان محمد غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ وقت گزرے ہیں، بڑے کمال کے خلیفہ وقت۔ تو دوستو، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کو نہ تین باتوں میں شک تھا، ان کو تین باتوں کے اندر شک تھا۔ تو ان کا شک وہ کیسے دور ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ لازمی دیکھیں، سنیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں فائدہ ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی جو تھے نا، ان کو تین باتوں میں شک تھا۔ پہلا شک ان کو یہ تھا کہ کیا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں۔ شاید کہ لوگ ان کو کوئی باتیں وغیرہ کرتے ہوں گے۔ پہلا شک ان کو اپنے باپ کے اندر تھا، کیا میں اپنے باپ قطب الدین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا ہوں۔ ایک شک ہو گیا۔ دوسرا شک ان کو یہ تھا، ان کو حدیث جو انہوں نے سنی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کو اس بات میں شک تھا کہ یا تو یہ حدیث جھوٹی ہے، مطلب یہ کہ ان کو اس حدیث کے اندر شک تھا کہ یہ پھٹی پرانی صفوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے، پھٹی پرانی صفوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے یہ انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کو اس بات میں شک تھا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کون سی تھی؟ تیسری بات یہ تھی کہ کیا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اس بات میں شک تھا۔ وہ اس بات میں شک کرتے تھے کہ کیا قیامت آئے گی، قیامت ہوگی، شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات میں ان کو شک تھا۔ ان کا شک، یہ تینوں شک ایک ہی بات میں دور ہوئے۔ پھر وہ کیسے دور ہوئے آئے آپ کو بتاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی ایک رات اپنے محل سے باہر، اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے، جاتے ہوں گے، اکثر ہی جاتے تھے، تو روزانہ رات کو ایک بچے کو دیکھتے تھے، ایک لڑکے کو دیکھتے۔ وہ لڑکا آتا ایک دکان کے سامنے، عیسائی وغیرہ کسی غیر مسلم کی دکان تھی، اس دکان کے سامنے آتا، کتاب بھی لڑکے نے ہاتھ میں لی ہوتی تھی، آتا وہ لیٹ کے اوپر آ کے نا کتاب پڑھتا ہے ایسے آ کے۔ سلطان محمود غزنوی اسے روزانہ دیکھتے بلا ناگا۔ ایک دن گزرنے لگے نہ دیکھا، پھر وہی لڑکا آیا، وہ آ کر نہ وہ دکان کے سامنے آ گیا، لڑکے نے آ کے کتاب پڑھی، کتاب پڑھ کے پھر چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے، یہ روزانہ یہاں کیا کر رہے آتا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، اے سلطان محمود غزنوی، یہ دین کا طالب علم ہے، یہ دین کا طالب علم ہے، اور ان کے پاس نا یہ لائٹ وغیرہ، یہ دیا وغیرہ مہیا نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ بچہ اپنا سبق یاد کرنے کے لیے اپنے مدرسے سے آتا ہے، اس یہودی عیسائی اس کی دکان کے اوپر آتا ہے، اس کی لائٹ کے اوپر سبق یاد کر جاتا ہے، پھر صبح جا کے اپنے استاد کو سناتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ دیکھا نا یہ منظر، تو آپ نے اپنے وزیر سے فرمایا کہ اے وزیر، اس بچے کو نا دیا بھی دے دو، اور میرے خزانے سے، میرے مال سے اس کو دیے کے اندر جو یعنی کہ تیل وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی دے دو، اس کو یعنی کہ میرے مال سے سارا کچھ اس کو مہیا کر دو، اس کو ادھر آنے کی ضرورت نہ پڑے، پریشان نہ ہو یہ بچہ۔ تو دوستو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا، حضور نے ایسی کرم نوازی فرمائی کہ سلطان محمود غزنوی کے وہ تین شک، سب سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، دوسرا شک کہ یہ پھٹی پرانی صفوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے یہ انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں، تیسرا شک ان کو یہ تھا کہ کیا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں اسی رات، جس رات حضرت سلطان محمود غزنوی نے اس طالب علم کو دیا وغیرہ مہیا کیا،
اسی رات آپ جا کر گھر سوئے۔ جب آپ گھر گئے نا، سوئے، آنکھ لگی، دنیا کی آنکھ لگی، آنکھ جا کے جڑ گئی۔ آنکھ لگی، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے قطب الدین ایبک کے بیٹے، اے قطب الدین ایبک کے بیٹے۔ سب سے پہلا شک کیا تھا؟ کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں۔ ایک شک دور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اے قطب الدین ایبک کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، میرے وارث کی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے کن کی مدد کی تھی؟ وہ اس طالب علم کی جو رات کو آ کے عیسائی کی دکان کے اوپر لیٹ پر آ کے سبق یاد کر جاتا تھا۔ تو ان کو دوسرا شک کیا تھا کہ پھٹی پرانی صفوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے یہ انبیاء کیسے وارث ہو سکتے ہیں؟ ان کا دوسرا شک بھی دور ہو گیا جب حضور نے فرمایا کہ اے قطب الدین ایبک کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے۔ اور تیسرا ان کو شک دور کیسے ہوگا؟ آگے حضور نے فرمایا تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا، قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ ان کو تیسرا شک قیامت کے اندر تھا کہ کیا یہ محشر وغیرہ یہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو حضور نے ان کے تینوں شک ایک ہی بات کے اندر آ کے ختم کر دیے کہ تو اے قطب الدین ایبک کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ یہ جناب والا ان کو تین باتوں کے اندر شک تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی تین شک دور کر کے رکھ دیے۔ کیسے دور ہوئے؟ کس وجہ سے دور ہوئے؟ وہ اس لیے دور ہے کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے مہمانوں کی قدر کی تھی، حضور کے دین کو پڑھنے والوں کی قدر کی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور ہماری بھی شفاعت کریں تو آپ کو چاہیے کہ دین کے طالب علم کی عزت کرو، دین کے محافظ کی عزت کرو۔ آپ کے پاس جو بھی طالب علم چل کر آئے، آپ کا حق تو یہ بنتا ہے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، کیونکہ وہ حضور کے مہمان ہیں، تیرے میرے تو مہمان ہیں نہیں، یہ آقا علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ اور جو آپ کے پاس امام ہیں، آپ کے پاس جو امام ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کی عزت کرو، کیونکہ یہ بھی تو حضور علیہ السلام کے مہمان ہیں نا، یہ بھی تو حضور علیہ السلام کے دین کے محافظ ہیں۔ جب آپ لوگ دین کے ایک طالب علم کی عزت کریں گے تو آقا علیہ السلام بھی آپ کی شفاعت ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔